السلام علیکم۔ آج کے ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ سے ایک شعر کپلیٹ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں کہ دوست غم خواری میں میرے سائی فرماویں گے کیا، زخم کے بھرتے تلک ناخن نہ بڑھ جاویں گے کیا۔ یعنی کہ دوست میرے جو ہیں وہ میری مشکل میں میری کیا مدد کریں گے۔ میرا حال تو اس طرح ہوا ہے کہ میرے جو زخم ہیں وہ جب تک بھریں گے میرے ناخن بڑھ جائیں گے اور میں اپنے جو زخموں کو وہ خود ہی کریت دوں گا اور اس کو تکلیف دوں گا۔ تو یہ حالات ہیں کہ جو انسان کے ساتھ پاکستان میں خاص کر پیش آ رہے ہیں۔ پاکستان جو عوام ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایک بڑی حدیث ہے جو ہر عام اور خاص آدمی آرام سے کہہ لیتا ہے۔ اب یہاں تو یہ حدیث جو یہ کوٹ کرتے ہیں اس کو یہ سمجھے نہیں ہے اس کا مفہوم، یا اگر یہ سمجھیں تو انسنی کر دیتے ہیں۔ اب وہ حدیث ہے کہ جیسی عوام ویسا ہونا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا یہ ہے کہ جیسی عوام ویسا حکمران، پہلے عوام کا ذکر کیے اس کے بعد حکمران کا ذکر کیا۔ اب پاکستانی عوام نے اپنی پرسنل سیلف اکاؤنٹیبلٹی تو کرنی نہیں، اب اپنا جو بھی سلسلہ ہے وہ دوسروں پر ڈال دینا۔ کسی نے کسی حکمران کو برا کہا کہ اپنے آپ کو کلیئر کر لینا ہے اور کسی نے کسی کو کر دینا ہے۔ کسی نے ناخدا کسی پولیٹیشین کو بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی پولیٹیشین کو ناخدا بنایا ہوا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام جب تک خود میدان میں آ کر نہیں کھیلے گی کوئی حکمران نہیں صحیح کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو حدیث میں بتا رہا ہوں یہ مفہوم تو اسلام کا ہی ہے کہ عوام جیسی ہوگی ویسا حکمران ہوگا۔ یہ تھوڑی ہے پہلے کہ جیسا حکمران ہوگا ویسی عوام ہوگی۔ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی یا یہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ کیوں سمجھنا نہیں چاہتے؟ کیونکہ اگر یہ سمجھیں گے تو قربانی دینی پڑے گی۔ یہ اب چاہے کسی جنریشن کو بھی قربانی دینی پڑے، یہ قربانی دینی پڑے گی، چاہے وہ آج کی جنریشن ہو اور چاہے وہ اگلے کئی سال بعد کوئی جنریشن پیدا ہو جائے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں سے کام لیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف پہلے قدم اپنا خود بڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو مدد بھیجتا ہے، مدد کرتا ہے ان کی۔ لیکن جو گھوڑے بیچ کر سو رہے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد کیا، ان کو کیا اللہ تعالیٰ ان سے کام لے گا اپنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ، اور حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ ایک قدم بڑھاؤ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 99 قدم بڑھاتا ہے یا 90 قدم بڑھاتا ہے، لیکن پہلا قدم آپ کا ہے جو یہ عوام سمجھ نہیں رہی۔ ویسٹرن سوسائٹی میں لوگ ایسے احتجاج کرتے ہیں کہ انسان کہتے ہیں ان میں زیادہ انسانیت ہے، بے شک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہو لیکن ان میں زیادہ انسانیت ہے۔ اور یہ جو کلمہ وہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے کو تکلیفیں دے کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑے جو شریک ہوتے ہیں جس کو شریکہ یہ کہتے ہیں پنجابی میں، سب سے بڑے تو رشتہ دار ہوتے ہیں۔ کسی دوسرے رشتہ دار کو تکلیف میں دیکھیں تو ان کو خوش ہونے لگ جاتی ہے، کسی پر تکلیف ہے تو یہ ان کو خوشی ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ انسانیت ہے، یہ مسلمانیت ہے؟ مجھے بتائیں آپ، یہ تو عجیب معاملہ ہو رہا ہے۔ حدیث کو سمجھیں۔ حضرت عمر جب خلافت کرتے تھے تو رعایا کون تھی؟ رعایا تھی مشتمل جلیل القدر صحابہ پر، جس میں حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے،
حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ تھے جلیل القدر صحابہ تھے، جنت کی بشارتیں ملی ہوئی تھی، تو حضرت عمر تھے حکمران۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ عوام ہمارے جیسی ہو اور اوپر حضرت عمر مل جائیں، یہ پاسبل ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ اس بتا دی ہے، اتنی زیادہ بتا دی ہے کہ آپ کو باتھ روم میں جانے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ کس طرح جانے۔ کیا آپ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہیں اور جائیں باتھ روم میں؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نے باقی چیزوں کا سلسلہ نہیں بتایا ہوگا قرآن اور حدیث میں؟ لیکن آپ لوگ سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ آپ لوگ اس دنیا کو کھیل تماشا بنا کے بیٹھے ہیں، بزیچہ اتوال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ کی جو آنے والی جنریشن ہے اس کے لیے آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، کن حالات میں وہ جا رہے ہیں؟ یہ جنریشن کولیپس کی طرف سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ جب تک انسان اپنی پرسنل اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی مدد نہیں بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد تب آتی ہے انسان کو جب انسان سیریس ہوتا ہے اپنے ساتھ اور اللہ کے ساتھ۔ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے نا کہ یہ مجھے سمجھتے ہیں کہ یہ مجھ سے دکھاوا کر رہے ہیں، مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن یہ خود بیوقوف۔ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے۔ حالانکہ یہ بات ان کو سمجھنی چاہیے، حدیث کو اور یہ حکمرانوں کو رونا دھونا بند کر دیں۔ یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے ہیں اس وقت، میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ انہوں نے جتنا اچھا کام کیا ہے، بہت اچھی خدمت کی ہے، بہت اچھا سلسلہ، لیکن پاکستان میں آ کر وہ کیا کرنے آ گئے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ پاکستان میں تو کسی نے انہوں آج تک نہ ان کو سنا ہے کسی نے، نہ ان کو کچھ کہا ہے، تو وہ کس حوالے سے آئے ہیں یہ تو بھی پتہ لگے گا کیا حالات ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ ان سے ایک میچ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا آرگنائز صحیح طریقے سے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ان کی کرکٹ 8 یا 10 سال بین رہی ہے، وہ جو سری لنکا کا واقعہ ہوا تھا اس وجہ سے۔ یہ جب تک عوام اسی طرح غفلت میں، خواب غفلت میں مبتلا رہے گی، اسی طرح حال ہوتا رہے گا۔ اور میرا آج کا یہی میسج ہے کہ انسان کو اپنی پرسنل اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے۔ اس حدیث کو اس حوالے سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے عوام کو رکھا ہے سامنے، حکمرانوں کو بعد میں رکھا ہے۔ ہر کوئی کہہ تو دیتا ہے یہ حدیث، لیکن اس حدیث کو انڈرسٹینڈ کریں۔ میرا کام ہے پیغام دینا، میں دے رہا ہوں، اب لوگوں نے سوچنا ہے۔ اگر کسی کو ایک بندے کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو یہ فائدہ ہو جائے گا سامنے۔ میرا یہی کام ہے، شاید میرے تھرو میسج کے ذریعے کوئی اصلاح ہو جائے، کوئی بہتری آ جائے۔ بہرحال میں اختتام بھی جو ہے اس کا اسی بات پر کرتا ہوں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، کہ جان جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی اور ہمارا حق تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اس کو صرف کریں، لیکن ہم نے حق ادا نہیں کی اور نہ کر رہے ہیں ہم ادا۔ اور آج کا یہ میسج ہے کہ پرسنل اکاؤنٹیبلٹی از دا موسٹ نیسیسٹی آف دس سوسائٹی۔